بسم الله الرحمن الرحيم. وعن محمد بن أبي حميرة رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود أنه رد إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب۔ حضرت محمد ابن ابی حمیرہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر وفات کے دن تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی اطاعت میں، وہ اپنی ولادت کے دن سے وفات تک کا پورا دورانیہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگا رہے، لحقرہ فی ذلک اليوم، تو کل قیامت والے دن جب وہ نیک اعمال کا اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ پوری زندگی کی عبادت کو کم سمجھے گا۔ لحقرہ فی ذلک اليوم، ولادت کے دن سے لے کر وفات کے دن تک جو سجدے میں پڑا رہا اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہا، کل قیامت والے دن جب اجر و ثواب دیکھے گا اپنے اعمال کا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مزید مہلت مل جاتی، میں مزید اللہ کی اطاعت کرتا، سجدے میں پڑا رہتا، مجھے مزید اجر و ثواب ملتا۔ وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا، اور کل قیامت والے دن جب اعمال کا اجر و ثواب دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جاتا، کما یزداد من الاجر والثواب، تاکہ مزید اس کو اللہ کی عبادت کا موقع ملتا اور مزید اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا۔ اس حدیث مبارک کے اندر ایک بات تو یہ سمجھانی مقصود ہے، اللہ جل شانہ زندگی کے جتنے بھی لمحات، جتنے بھی ایام اور جتنے بھی سال ادا کریں ان کو اللہ کی عبادات و طاعات میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کے عوض میں جو آخرت کا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے وہ ایسا اجر و ثواب ہے جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت میں جنت کی ایسی نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے ان کے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے بدلے میں تیار کر رکھی ہیں جن کا ہم دنیا میں تصور تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں دنیا میں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ایسی نعمتوں کا تذکرہ بھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، تذکرہ تو دور کی بات اس کا خیال اور وسوسہ تک بھی دل میں نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ جل شانہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں لوگوں کے نیک اعمال کے بدلے میں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ جتنی بھی مہلت عطا فرمائے، زندگی کے جتنے بھی سال عطا فرمائے، اسے اللہ کی عبادات میں، اللہ کی طاعت میں، نیک اعمال میں، اعمال صالحہ میں صرف کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں اجر و ثواب مل سکے۔ ایک ایک دن کی جو مہلت ملے گی اس کا اتنا اجر و ثواب ہوگا کہ کل قیامت والے دن تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مزید مہلت مل جاتی، مجھے مزید اجر و ثواب ملتا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوئی کہ اگر اس کا کسی کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے، دوسرے کا بعد میں انتقال ہو جاتا ہے، تو پہلے انتقال کرنے والا بھی یہی تمنا اور آرزو کرتا کہ کاش مجھے مزید مہلت مل جاتی، اور جس طرح بعد میں جس صاحب کا انتقال ہوا ایسے ہی میرا بھی کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد انتقال ہوتا تاکہ میں مزید
میں اس مہلت کو پا کر اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی طاعت میں لگا رہتا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارک سے سمجھ میں آتی ہے، یا تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس مہلت کو اللہ کی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جتنی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، اور اس مہلت کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں صرف کریں۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہمیں کم عمری میں ہی اٹھاتا، مزید مہلت ہی نہ دیتا، 40 سال میں، 30 سال میں، جوانی میں ہی ہم لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں مہلت دی، اللہ کا احسان عظیم۔ تو اس لیے جتنی اللہ کی طرف سے مہلت ملے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ عمر کے ان لمحات اور ایام کو اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عبادات میں صرف کریں۔ جتنی مہلت ملے گی اس کو کل قیامت والے دن اس مہلت کو بھی کم سمجھے گا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے بنی اسرائیل جو پہلے زمانے کی امتیں تھیں، ان میں ایک ایک آدمی کی عمر 500 برس، 1000 برس ہوا کرتی تھی، اور ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی عمر 2000 برس ہوئی۔ اس نے جو ہے 1000 برس پورے ایک جھونپڑے میں گزارے، کوئی پکا گھر تعمیر نہیں کیا، اور 500 برس اپنی زندگی کے اس نے مسلسل سجدے میں گزارے۔ اس کو بتلایا گیا کہ بھئی عنقریب ایک امت ایسی آئے گی جن کے لوگوں کی عمریں صرف 60-70 برس ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ تمہاری تو 2000، 500، 1000 سال عمر ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس امت میں ہوتی تو وہ 60-70 برس پورے ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ تو اللہ جل شانہ نے اگرچہ ہمیں اتنی طویل عمر نہیں دی، 500 برس، 1000 برس، 1500 برس کی عمریں نہیں ہوئی، 60-70 برس کی اوسطاً عمر ہوتی ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ نے ان جیسا ہی ہمارے لیے تیار کر رکھا۔ ہمارا ایک ایک دن ان کے کئی 100 سال کے برابر اور مساوی اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے، اگر ہم ان اوقات کی قدر و قیمت کو جانیں، اس کا احساس کریں اور ان کو اللہ کی عبادات و طاعات میں صرف کریں۔ تو بہرحال ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس دنیا میں شاید نہ ہو سکے۔ جب اس دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقت میں صحیح معنوں میں اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے قیمتی زندگی کے کتنے ایام ضائع کیے، کاش یہ ہماری عبادت میں صرف ہو جاتے، اور اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں بھی آخرت میں ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.